بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خوش آمدید آپ کا سچائیوں کے سفر میں۔ اللہ پاک آپ کی زندگی میں آسانیاں پیدا کرے اور اس بابرکت مہینے کے تیسرے عشرے میں آپ اللہ پاک سے جتنا بھی ہو سکے اپنے لیے معافی اور مانگیں اور اللہ پاک آپ پر اپنی رحمتوں کی بارش کرے، آمین۔ میرا آج کا ٹاپک ہے صلہ رحمی، یعنی رحم کرنے والا اللہ پاک کو بہت پسند ہے۔ صلہ رحمی ایک ایسا عمل ہے جو انسانی رابطے کو مضبوط بناتا ہے، خاص طور پر خاندان کے درمیان۔ یہ اسلامی تعلیمات میں بہت اہم مقام رکھتا ہے، اس کی تاکید بہت زیادہ کی گئی ہے۔ صلہ رحمی کا مطلب ہے رشتہ داروں کے ساتھ اچھے تعلقات قائم کرنے چاہیے، ان کی ضروریات کا خیال رکھنا چاہیے اور ان کے ساتھ محبت، عزت و احترام کا سلوک کیا جائے اور ان کی مدد کی جائے۔ یعنی کہ ایک جگہ ہمارے پیارے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حقوق اللہ پاک اپنے تو حقوق معاف کر دے گا، لیکن حقوق العباد میں کوئی معافی نہیں ہے۔ اس لیے صلہ رحمی کا معاملہ ہر ایک کے ساتھ کیا کریں۔ صلہ رحمی کی اہمیت کو سمجھنے کے لیے پہلے ہمیں اسلامی تعلیمات میں اس کے مقام کو جاننا ہوگا۔ اسلام میں صلہ رحمی کو بہت بڑا ثواب اور اللہ کی رضا کا ذریعہ سمجھا گیا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے صلہ رحمی کرنے والوں کو بھی اپنی خاص رحمت کا وعدہ دیا ہے، اور اس کے برعکس قطع رحمی یعنی جو تعلق توڑتے ہیں، یعنی رشتہ داروں سے تعلق توڑنے کو بہت بڑا گناہ قرار دیا ہے۔ صلہ رحمی کا عمل صرف مالی مدد یا زبانی دعاؤں تک محدود نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اس کا دائرہ بہت وسیع اور بڑا ہے۔ ایک مسکراہٹ، خیر خواہی کا پیغام، بیمار پرسی، دل جوئی اور خاندانی اجتماعات میں شرکت بھی صلہ رحمی میں شامل ہے۔ ایک میٹھا بول، کسی کا روتے ہوئے کا ایک آنسو صاف کر دینا، اور یہ صلہ رحمی میں آتا ہے۔ اس کے دل کو سکون مل جائے، اس کے دل سے ایک دعا نکل جائے، تو یہ ایک صلہ رحمی کا ہی معاملہ ہوتا ہے۔ ایسے افعال جو خاندان کے افراد کو جذباتی، معاشرتی اور روحانی طور پر قریب لاتے ہیں، اسلام میں بہت زیادہ پسندیدہ ہیں۔ صلہ رحمی کے فوائد مخصوص آخرت تک محدود نہیں ہیں، ان کے دنیاوی فوائد بھی بہت زیادہ ہیں۔ جب ایک فرد اپنے رشتہ داروں کے ساتھ محبت و عزت و احترام کا سلوک کرتا ہے، صلہ رحمی ایک ایسا عمل ہے جس کی اہمیت اور فضیلت اسلام نے بار بار ہمیں بتائی ہے اور ہر جگہ اجاگر ہے اس کی اہمیت۔ مخصوص رسمی ملاقاتیں یا عید کے مواقع پر ایک دوسرے کو یاد کر لینے کا نام نہیں ہے، بلکہ یہ ایک گہرا اور معنی خیز تعلق ہے جو انسان کو اس کے خاندان اور قریبی رشتہ داروں، عزیزوں و اقارب سے جوڑتا ہے۔ اس کی جڑیں محبت، احترام اور باہمی خیر کے خواہاں میں گہری ہوتی ہیں۔ یعنی کہ صلہ رحمی کی جو جڑیں ہوتی ہیں، اپنے رشتہ داروں، عزیزوں و اقارب کے ساتھ محبت، احترام اور باہمی خیر کے ساتھ جڑی ہوتی ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اپنے رشتے کو جوڑنا چاہتا ہے یا رشتوں کو جوڑ کر رکھتا ہے، اللہ اس کے ساتھ اپنے رشتوں کو جوڑے رکھتا ہے اور اس کے ساتھ معاملہ نرمی والا کرتا ہے، اور جو انہیں توڑتا ہے اللہ بھی اسے اپنا رشتہ توڑ لیتا ہے۔ اسلام میں صلہ رحمی کی اہمیت اس بات سے زیادہ واضح نہیں ہو سکتی ہمارے سامنے کہ اسے نہ صرف ایک اخلاقی فریضہ سمجھا جاتا ہے بلکہ ایک عبادت کے طور پر بھی صلہ رحمی کو لیا جاتا ہے۔ پیارے دوستو، جتنا ہو سکے اپنے عزیز و اقارب، دوست، احباب اور مالی وسائل سے ضروری نہیں کہ ہم کسی کی مدد کریں۔ کچھ لفظ اچھے، کچھ بول پیارے، کچھ محبت کے، کچھ تسلی دینے سے بہت سے کسی کے دل کو تسلی مل جائے، آپ کے میٹھے دو لفظ سکون مل جائے، تو یہ بھی ایک صلہ رحمی میں آتا ہے، جس میں اپنے رشتہ داروں کے ساتھ خوشی اور غمی میں شریک ہونا، ان کی ضروریات کا خیال رکھنا، ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا
شامل ہے صلہ رحمی میں۔ یہ سب کچھ بغیر کسی مطلب کے کیا جاتا ہے، مخصوص اللہ کی رضا اور جوئی کے لیے۔ پیارے دوستوں، ہم جو بھی کریں اللہ کی رضا کے لیے کریں، اللہ پاک کو راضی کرنے کے لیے کریں۔ ہمارے معاملے ہمیں یہ نہیں دیکھنا کہ اگلے والا ہمارے ساتھ کیا کر رہا ہے، ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم نے اپنے اللہ کو کیا جواب دینا ہے۔ ہمارے معاملات، ہماری ہر چیز، ہماری ہر بات اللہ کی رضا کے لیے ہونا چاہیے۔ اگر ہم اگلوں کو دیکھیں گے تو ہم اللہ کو نہیں راضی کر سکتے۔ اللہ ہمیں ہدایت دے اور اللہ پاک اس تحریر پہ ہمیں صلہ رحمی کرنے والا بنائے، آمین۔ میری اس تحریر کے اینڈ پہ التماس آپ سب لوگوں سے اس بابرکت مہینے میں فلسطین کے بہن بھائیوں کے لیے خصوصی دعا کیا کریں۔ اللہ پاک آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔